اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہو جاتی ہے. انسان کی زندگی کے جو کافی خواہشات ہوتی ہیں تو انسان اس سے دور ہو جاتا ہے. جس سے ضبط نفس پر قابو کر لیتا ہے، انسان اپنے نفس پر قابو کر لیتا ہے، حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہو جاتی ہے، اور جس ذریعے سے گناہوں سے رکتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ترین عبادت روزہ ہے. عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے پیارے انداز سے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پچھلی امتیں گزری ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے گئے تھے. جب شعبان کا آخری دن آیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل رمضان پر مشتمل ایک عظیم و شان خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا تو خطبے میں کیا ارشاد فرمایا کہ لوگوں تحقیق تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. حضور نے رمضان سے پہلے رمضان کی خوشخبری سنا دی، فرمایا کہ رمضان آنے والا ہے. اب دیکھو پورا سال کھاتے ہیں پیتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں دنیا کے کام میں مشغول رہتے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے گوش گزار ضرور کروں گا. ایک پاکستانی یہاں سے باہر جاتا ہے کسی بیرونی ممالک میں جو غیر مسلم ممالک ہے، وہاں اس سے ایک انگریز لڑکی سوال کرتی ہے. اس سے سوال کرتی ہے، کہتی ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، سال میں ایک ایسا منتھ آتا ہے جس مہینے کے اندر آپ لوگ اندھیرے میں کھاتے ہو اور اندھیرے میں جو ہے افطار کر دیتے ہو، دن کو کھاتے بھی نہیں ہو پیتے بھی نہیں ہو، دنیا کی فضول قسم کی باتیں بھی نہیں کرتے ہو، گناہ بھی نہیں کرتے. اس لڑکی کی بات ہر مسلمان عورت کے دماغ سے ضرور ٹکرائے گی. تو اس لڑکے نے بات کہی، اس نے کہا رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ مسلمانوں کا ایسا مہینہ ہے کہ انسان سارے سال جب گناہ کرتا ہے، جھوٹ فراڈ کینہ بغض ریاکاری کسی کی غیبت کرتا ہے، تو ہمارے مسلمانوں کا یہ شیوا ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اس کے اندر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم سارے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس عورت نے کہا بس صرف رمضان کے مہینے میں آپ چھوڑ دیتے ہیں، آپ مسلم ہیں، ہمارا صرف کھانا پینا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، لیکن جو باتیں آپ نے کہی جھوٹ فراڈ کینہ ناپ تول بغض غیبت یہ تو ہم سراسر ہی نہیں کرتے. یہ اس لڑکی کا جواب تھا. سامعین احتشام اگر ایک غیر مسلم اس بات کو تسلیم کرے کہ غیر مسلمان کی بات تو یہ تسلیم کرتا ہے کہ تم رمضان المبارک کے صرف روزے رکھنے کی حد تک اپنے جھوٹ فراڈ کو چھوڑ دیتے ہو. ہم تو پورا سال جھوٹ ہی نہیں بولتے، ہم تو غیبت ہی نہیں کرتے، ہم تو کسی کی پیٹھ کے پیچھے باتیں بھی نہیں کرتے. صرف انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم تو سارے مسلمانوں والے کر رہے ہیں. اس لیے چھوٹے طبقے سے لے کے بڑے طبقے تک یہ بات ضرور گراں گزرے گی. ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، چھوٹا سا ملازم ہے، اس سے لے کر اوپر تک ناپ تول ہے،
چغلی ہے، کینہ ہے اور دنیا کے معاملات میں رشوت ہو رہی ہے، اگر چھوٹا بندہ ریڑی والے سے لے کے ڈھابے والے سے لے کے بڑے سٹور والے تک اگر سارے بھائی اس چیز کو چھوڑ دیں تو قسم خدا کی دنیا کے سارے کام ہمارے خود اللہ تبارک و تعالی حل فرما دے گا۔ سامعین احتشام عرض کر رہا تھا تو روزہ کیا ہے؟ روزہ دار کو جو شخص روزے کی حالت میں روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں اس کی خواہش ہو، کوشش کرے یار میں نے اس کی افطاری کرانی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی بھائی یہ کہتا ہے کہ میں نے 10 بندوں کی افطاری کرنی ہے، ان کی افطاری کرانی ہے، ان کی سحری کرانی ہے، کیا مجھے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔